عمر فاروق کو یعنی غیب جاننے والے کہیں گے حضرت عمر فاروق کو آپ؟ حافظ ذالک من حفظہ ونسیہ من نسیہ. وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں، ان کا خلیفہ کہتا ہے کہ بعض لوگوں نے سن لیا، سیکھ لیا، بعض لوگ بھول گئے. بھائی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کو آتا تھا، ان کے پاس تھا، انہوں نے علم کے خزانے کھول دیا، صحابہ بھول گئے، صحابہ کو نہیں سیکھے. اس میں ہمارا قصور ہے. اہل بیت علیہ السلام کو سکھا دیا، اہل تھے، ان کے پاس علم کے خزانے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھا دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی، یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے ائمہ کیا ہے؟ نبی ہیں. ہم نہیں کہتے نبی ہیں. بھائی کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ائمہ علیہ نبی سے افضل بلکہ افضل. انبیاء سے افضل ہے. آپ نے کوئی دلیل لے کے آئے کہ نبی سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا؟ نبی خاتم کے پڑھے بہت دلیل ہے، بہت پڑھی ہیں، صبر کریں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ نبی خاتم کے جو خلفاء ہیں وہ انبیاء سے افضل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امام کا نام بھی نہیں ہے. کیا قرآن پاک میں تو کسی ایک امام کا بھی نام نہیں ہے، جو 12 ہیں. بھائی امام تم آپ پورا دیتے ہیں، 7 الفاظ تو لے کے آؤ نا، 7 حروف تو لے کے آؤ پہلے، پھر بتاتے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے. تمہیں کیا معلوم کہ نہیں ہے؟ تمہارے پاس تو پتا بھی نہیں ہے. وہ بھائی باقی حروف دکھاؤ نا، پھر بتائیں گے کہ ہے کہ نہیں ہے. جب تمہارے پاس ہے نہیں کتاب میں سے 90% تو ضائع کر دی، جلا دیا اس نے، عثمان نے. دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ سورہ بقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بھالی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے بھائی؟ بالکل نبی تھے، بالکل نبی تھے. جب ان کو آگ میں لگا دیا، ڈال دیا، وہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے؟ علیہ السلام آگ میں جب ڈالا تھا، نبی تھے، رسول تھے یا نہیں تھے؟ وہ مجھے پتہ نہیں ہے اس وقت. اور بھائی جب آگ میں ڈالا تھا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تھے، وہ نبی تھے یا نہیں تھے؟ نبی تھے، رسول تھے. ٹھیک ہے نا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے امتحان لیا. امتحان کیسا لیا؟ آگ میں ڈالا ہے. بھائی انہوں نے نبی تھے، تبھی کہا کہ نمرود اللہ نہیں ہے، تبھی آگ میں ڈالا ہے نا، آگ میں ڈالا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو بلی کون یا علی ابراہیم بردم و سلامہ، ابراہیم پہ برد اور سلام بن جائے، ٹھنڈک ہو آگ. وہ نبی تھے، ان کا اتنا بڑا معجزہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں 120 سال عمر میں ان کو بچہ دیا ہے. بچے کو کہہ دیا کہ اس کو چھوڑ دو ایسی جگہ پہ مکہ میں کہ وہاں انہیں پانی کچھ بھی نہیں ہے، جلتے ہوئے ریت میں وہاں پہ چھوڑ کے واپس آ گئے. پھر بچہ کچھ بڑا ہو گیا، کہتا ہے اس کو ذبح کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے پورا امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کے، بہت سخت امتحان لیا. ٹھیک ہے نا؟ جب سب امتحان لیا، وہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ان سب امتحان دیے، یہ سب امتحان دیے. ان سب کے بعد قال انی جاعلک للناس امام، فرمایا کہ میں اب آپ کو امام بنا رہا ہوں، اب امام بنا رہا ہوں. تو پتہ یہ چلا میرے بھائی صاحب، چانڈیو صاحب، امام جو ہوتا ہے وہ نبی سے افضل ہوتا ہے. وَإِلَّا اگر امام نبی سے نیچے ہوتا نا، تو ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، رسول تھے، خلیل تھے. مثلا ایک شخص جرنیل ہے، فوج میں جرنیل ہے، اس کو کہتے ہیں میں آپ کو کرنیل بنا دیتا ہوں، اس کے لیے تو توہین ہے، اس کے لیے وہ تو انعام تو نہیں ہے. آپ جرنیل کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کرنیل بنا دیتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، ان کو امامت دیا جا رہا ہے، تو وہ امامت ان سے افضل ہے، رسالت سے افضل ہے. ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام رسول نہیں ہے. اس لیے رسول کا مطلب کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ رسول سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ مثلا کسی شخص سے صاحب شریعت ہو تو وہ رسول ہوتا ہے، تو بہت سارے انبیاء علیہم السلام تھے جن کی کوئی شریعت نہیں تھی. حضرت لوط علیہ السلام ہے، نبی ہیں، کوئی شریعت نہیں ان کی، کوئی شریعت نہیں ان کی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، خود ان کی شریعت کے پیروکار ہیں. لیکن ملائکہ سے کس کو شریعت نہیں ہے؟ لوط، حضرت لوط علیہ السلام کو. بہت سارے انبیاء ان کی شریعت نہیں ہے. بہت سارے انبیاء دنیا میں گزرے ہیں کہ کسی نے ان کی تصدیق نہیں کیا، ان کے امتی ایک بھی نہیں ہے نا، کوئی مسلمان نہیں ان کے ہاتھ پر. تو نبی نبوت اور رسالت کے لیے شرط نہیں ہے کہ اس کے پاس کیا ہو، اس کے پاس
اس کے پاس شریعت ہو سکتا ہے شریعت نہ ہو، یا اس کا امت ہو سکتا ہے امت نہ ہو پھر بھی رسول ہو، پھر بھی نبی ہو. اور اس کے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر انبیاء ملائکہ سے گفتگو ہو جائے تو وہ حتماً نبی ہوتا ہے، حتماً نبی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، ملائکہ سے ان کی گفتگو ہوئی ہے، ملائکہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ نہیں تھے، وہ انبیاء میں سے نہیں تھے. مثلا حضرت مریم علیہ السلام، مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس ملاقات ہوئی ہے، ان سے بات کیا. یہ سورہ مریم میں ملاحظہ فرمائیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا. آپ اتنی تفصیل نہ لیں، آپ اشارہ دیتے جائیں. الحمدللہ میں بھی سمجھ رہا ہوں. جبرائیل آئے، وہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو مریم سے بات کیا ملائکہ نے، بس صحیح ہے. قرآن فن سے تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو تم چپ کرو، کیا کرو بھائی؟ یہ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ بھائی ان کو غصہ آ جاتا ہے. نہیں اس پہ یہ ایسی بات نہیں ہے. میں کہ ٹائم آپ کوشش کریں. حضرت مریم علیہ السلام فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا آدم ان کے لیے، مریم کے لیے، اور اس بشر کی صورت میں وہاں پہ ظاہر ہوئے. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کی جانب سے تیرے لیے رسول بن کے آیا ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں. رسول بولتے پیغام لانے والے کو، میں پیغام لے کے تیرے رب سے، اور میں تجھے لأہب لک، میں تجھے دوں گا. جبرائیل کہہ رہا میں تجھے بچہ دوں گا، بیٹا دوں گا. اچھا، اس کے بعد جب پیدائش کا وقت ہوا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، جب بچے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہو گیا ہے تو وہاں سے ندا آیا، جبرائیل وہاں آئے، انہوں نے کہا کہ بالکل یہاں پہ گھبرانا نہیں ہے، تو بچہ پیدا ہوگا، یہاں پہ پانی ہے، سب کچھ ہے، یہاں پہ کھانا بھی مل جائے گا. وہ سب بتا دیا کہ درخت کو تم درخت پہ ہاتھ لگاؤ، درخت کو درخت سے تمہارے لیے وہاں پہ کھجور کے پھل آ جائے گا. بہرحال وہ سب موجود ہے قرآن مجید میں. حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان پہ وَوَحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ان پہ وحی نازل کی اللہ نے حضرت موسیٰ بن عمران کی والدہ پر. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ایک نبوت کے لیے، نبوت کس چیز کا نام ہے؟ نبوت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ملائکہ سے ملاقات ہو. ملائکہ سے ملاقات ہے تو کوئی نبی ہے، ملائکہ سے گفتگو ہو تو کوئی نبی ہے. ان کے بخاری میں ان کی اپنی حدیث ہے کہ میرے امت میں محدثین ہوں گے، اور حدیث آپ نے دیکھی ہے. اور بھائی محدث کس کو بولتے ہیں؟ اتنا ٹائم لے رہے ہو آپ، کیا کروں؟ اور بھائی بتاؤ نا، تاکہ ٹائم نہ لیں. اگر پتہ ہے تو ہم ٹائم نہیں لیں گے نا. بتاؤ محدث کون ہے؟ پکڑو جی. محدث جو آج جمع کرے. نہیں محدث نہیں، محدث مجھے پتہ نہیں. محدث اس کو بولتے ہیں جس سے ملائکہ گفتگو کریں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت میں محدث ہوں گے. میں آپ کو دکھاؤں حدیث کہ ملائکہ ان سے گفتگو کریں گے. یہ کتاب بخاری میں، یہ صفحہ نمبر 665 میں حدیث یہ ہے. لقد حدیث نمبر 3687 میں لقد كان في من كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكون انبياء. مجھ سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے ان میں سے بہت سارے لوگ تھے، ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے اور وہ نبی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. شب قدر کو جب ملائکہ نازل ہوتی ہیں تو کس کے پاس آتے ہیں؟ آپ اس کا بات کا جواب دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کے پاس آتے ہیں؟ تنزل الملائکہ، ملائکہ اب بھی نازل ہوتے ہیں شب قدر کو. بنی اسرائیل میں تو آتے تھے غیر انبیاء کے پاس، تو اس امت میں کس کے پاس آتے ہیں؟ بنی اسرائیل ہم پہ افضل ہیں یا یہ امت افضل ہے؟ اور چانڈیو صاحب آپ کو میں جواب دے رہا ہوں. اور یہود افضل ہیں یا یہ امت افضل ہے؟ یہ ہم افضل ہیں، آپ نہیں. یہ امت افضل ہے نا. تو پھر اگر بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے، نبی نہیں تھے، ملائکہ ان سے بات کرتے تھے، تو پھر اس امت میں بھی ہوں گے نا. بغیر نبی ہوئے ملائکہ ان سے بات کرتے ہیں. بات کرنے کا تھوڑی، میں یہ ایک وجہ تھوڑی بتائیے. ہاں
میرے سوالات کا میرے جواب محترم نہیں ناظرین، میرے محترم ناظرین، اب آپ کی خدمت میں ہم نے ثابت کیا امامت نبوت سے افضل ہے. انہوں نے جو باتیں کہی نا کہ امام علیہ السلام غیب جانتے ہیں، امام علیہ السلام سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں، اور بھائی سب کا جواب دے دیا. اب آپ جو ہے نا دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں، 5 منٹ آپ ٹائم لے لو، پھر دوسروں کو ٹائم دے. کتنا ٹائم چاہیے بھائی؟ 10 منٹ. 10 منٹ لے لو بھائی، 10 منٹ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے سارے سیشن میں 15 منٹ بھی بات کرنے نہیں دی اور ابھی بھاگے جا رہے ہیں. میں نے سوال کیا تھا ایک کہ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یہ رسول ہیں، ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے جو رسول سے افضل ہوتا ہے وہ رسول ہی ہوتا ہے. دوسری میں نے آیت پڑھی سورۃ جن کی کہ اللہ پاک علم غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا سوائے رسولوں کے. اس نے کہا ہمارے امام غیب جانتے ہیں. جب اس سے اس آیت کا کوئی جواب نہیں بن پایا تو اس نے کہا رسول اللہ، پہلے تو قرآن کا انکار کیا کہ 6 حروف دیکھا تو پھر ہم جواب دیں گے، استدلال نہیں کر سکتے، آپ نے سنا میں کیا تفصیل کروں. پھر اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علم بتایا وہی علم تھا ان کے پاس. یعنی اب یہ تو نئی بات اس نے شیعوں کے خلاف کی ہے، اب ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں ان کو نہیں معلوم ہوتی، صرف رسول اللہ والی ہوتی ہیں. کوئی بھی شیعہ آپ سے اس بات پر متفق نہیں ہوگا. ساری آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ان کے اوپر ہر سال کتابیں نازل ہوتی ہیں، غیب کی باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں. حدیث دکھاؤ، کتاب نازل ہوتی ہے ان پہ. میں آ رہا ہوں 10 منٹ بھی میں کیا دکھاؤں آپ کو. تو ملائکہ کا آنا بات نہیں. ائمہ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوتی ہے، حوالہ دکھاؤ بھائی. معاذ اللہ من ذالک، میں بات کرنے دینا، کتنا میں نے آپ کو سنا ہے. تو غیب کی باتیں رسول کے کسی کو نہیں معلوم ہوتی. قرآن پاک ہے، کسی پر اللہ پاک ظاہر نہیں کرتا. اور آپ نے پہلے ادعا کیا کہ امام غیب کی باتیں بتاتے تھے. آپ کی تقریری ہیں کہ امام کو یہ پتا ہوتا ہے کہ فلاں تم نے کھانا کھایا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا تھا؟ 10 منٹ بھی نہیں چھوڑ رہے. ایک سوال، یا اجازت نہیں کیا ایک سوال کریں، ساری رات ہم جاگتے ہیں آپ کی. ایک سوال ہے آپ سے. ابھی میں نے قرآن آپ کو دکھایا، آیت دکھایا، حضرت مریم علیہ السلام حاملہ تھیں، جبرائیل علیہ السلام سے ان کو بات دیا، غیب کی بات ان کو بتا دی کہ اللہ آپ کو بچہ دے گا، بلکہ میں آپ کو بچہ دوں گا، میں اللہ کی جانب سے بشارت دینے. وہ پیغمبر ہے، غیب بتا دیا. کی بات نے ایک آیا کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ کو یعنی وہ بچہ اللہ پاک آپ کو دے گا. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وحی آئی کہ میں آپ کے بچے کو آپ کو واپس پلٹا دوں گا اور اس کو انبیاء میں سے بناؤں. یہ غیب کی بات نہیں ہے. بعد میں تقریر کروں، آپ کرنا نہ. دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں. میں آپ کا خادم، آپ اسی وقت میرے سوال کا جواب دے دو. اسی وقت میرے سوال کا جواب دے دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان پہ وحی آئی کہ ہم آپ کے بچے کو آپ کو واپس پلٹا دیں گے اور اس کو مرسلین سے بنا دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ علم غیب نہیں ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیا انبیاء میں سے تھیں؟ آپ جواب تو دینے دینا مجھے. اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جواب نہیں پڑھ رہا اتنی جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ پاک نے سورۃ جن میں فرمایا کہ ہم علم غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتے سوائے رسولوں کے. الہاری صاحب کی تقریر میرے پاس پڑھی ہے، میں نے کلپ بنا کے رکھی ہے. اس نے کہا کہ امام کو پتا ہوتا ہے کہ کون انسان کہاں پر کیا کھا کے آیا، اس کی الماری میں کیا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر کیا. کیا امام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا کہ فلاں جو بھی انسان ہوں گے کیا کیا کھائیں گے، کدھر رکھیں؟ یار کچھ چھوڑیں یار، کچھ جواب لے لو. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. جواب ہے آپ کا. بات کرنے دیں جو مرضی کرو، جہاں گھر کے تنہائی میں کرو تو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے اور مومنون دیکھ رہے ہیں. مومنون کون ہے؟ آپ کو جواب دوں گا، جتنے سوال کریں اپنی باری میں جواب دوں گا، جلد بازی نہ کریں. وہ جواب کون سے دیا؟ پہلے بھی آپ سے سوال کیے تھے، جواب کون سے دیا؟ تو غیب اللہ پاک اپنے رسولوں پر ظاہر کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ضرورت ہوتی ہے مومنین کو بتاتے ہیں، کچھ نہیں بھی بتاتے. تو اس نے کہا کہ جو رسول اللہ نے بتایا وہی غیب تھا. یعنی اس نے ہاتھ اٹھا لیا کہ اب امام پر کوئی غیب ظاہر نہیں ہوتا.
اور یہ اس کے عقیدے کے خلاف ہے. یہ ابھی سے اپنے شیعہ کمیز میں دیکھو کیا لکھ رہے ہوں گے. تو یعنی اس کا جواب نہیں آ رہا تھا، تبھی یہ اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹ گیا. ٹھیک ہے. ابھی دوسری بات، اس نے کہا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، نبی کے بعد امام بنے. ابھی ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، نبی کے بعد امام بنے. اب ابراہیم علیہ السلام نبی بھی امام بھی. اب بتاؤ یہ افضل یا حضرت جعفر صادق افضل؟ وہ نبی بھی امام بھی، حضرت جعفر صادق صرف امام. وہ آپ کہتے ہیں امام. ٹھیک ہے. تو ادھر اس آیت سے آپ کہتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی امام بھی. ٹھیک ہے. اس کا جواب آپ دینا. ابھی جب یہ آیت پڑھی، اس میں آپ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے بعد امامت ملی. اب ابراہیم علیہ السلام کی امامت کی تو آپ آیت پڑھتے ہیں. کوئی آیت دکھاؤ نا کہ آپ کے 12 امام فلاں 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 امام ہیں. ٹھیک ہے. یہ دوسرا سوال ہے شاید. بس تیسرا سوال دکھاؤ نا، نام دکھا دیں گے. 7 حروف دکھاؤ، نام بھی دکھائیں گے نا. میری امامت خاص منصب نہیں ہے. جس طرح رسالت نبوت خاص منصب ہے، اللہ پاک نے کسی بھی کافر کو نبی نہیں کہا کہ یہ میرا نبی ہے یا یہ کوئی رسول ہے. امامت کوئی خاص منصب نہیں ہے، تبھی اللہ پاک نے کفار کو بھی امام کہا. فقاتلوا ائمۃ الکفر. اس طرح قرآن پاک میں اور بھی بہت آئے تھے کفار کے اماموں کو قتل کر. امامت کوئی منصب نہیں ہے. آپ نے جو آیت پڑھی، ابراہیم کیا بنے پھر؟ اگر امامت نہیں ہے تو کیا بنے پھر؟ آپ ابھی 10 منٹ میں نے اور کہا، رسول وہ تو بھی تھے نہیں نا، چھوڑ رہے آپ. اور رسول تو تھے نا، وہ امام پھر کیا بنے آپ ابراہیم علیہ اپنی السلام؟ باری میں کرنا نا بات. او بھائی آپ اتنے باتیں کہہ رہے ہیں، میں آپ کی کس کس بات کا رد ابراہیم کروں؟ علیہ السلام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی تھے، اس کے بعد امامت ملی. اب یہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہیں امام بھی ہیں. تو میں نے پھر یہ کیا سوال بنے پھر؟ کہ اب وہ تو رسول تو تھے. اگر امام لفظ کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا بنے پھر؟ اس کے لیے کوئی گواہی نہیں امامت کی، نبوت کی. وہ افضل ابراہیم علیہ السلام سے کیسے ہو گئے؟ یہ سوال کا جواب. او بھائی آپ سے سوال ہے. او بھائی صاحب آپ آگے نہ جائیں نا، سوال کا جواب دے دو. ابراہیم علیہ السلام رسول تو تھے. سوال جائے نا جس طرح میں لکھ رہا ہوں. اوکے چلیں. حضرت لوط علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا کہ اس کے پاس شریعت نہیں تھی، اور آپ نے کہا کہ نبی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صاحب شریعت ہو. ابھی آپ نے کہا کہ اس کے پاس شریعت ہو، یعنی ابھی امام کے پاس آپ نے کہا وہ صاحب شریعت نہیں ہے. صاحب شریعت نہیں ہے، لوط علیہ السلام بھی نہیں ہے. ابھی آپ بتائیں لوط علیہ السلام اور جن کو آپ امام کہتے ہیں، اب کون سا فرق رہا باقی؟ اب وہ نبی کیسے نہیں ہے؟ میں نے صاحب شریعت بھی ثابت کیا کہ امام مہدی بغیر گواہوں کے فیصلہ کریں گے. قرآن پاک نے کہا گواہ لاؤ، اور یہ امام مہدی کا یہ جو بغیر گواہوں کے فیصلہ، یہ محمدی شریعت کے الگ، یعنی الگ دوسری شریعت ہے، یہ صاحب شریعت ہو گئے. تیسری بات، آپ نے کہا ملائکہ بات کرتے تھے فلاں سے فلاں سے فلاں سے علماء سے، یہ اس سے ثابت ہوگا وہ بھی رسول ہے. میں نے یہ کوئی ایک وجہ نہیں بتائی کہ یہ رسول کی وجہ ہے. میں نے کہا آپ کے عقیدے میں غیب جانتے ہیں امام، ان کے پاس ملائکہ آتے ہیں. آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جانتے ہیں. میں نے کہا نہیں، آپ کے یہاں ملائکہ کے بتاتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اور آپ کے یہاں اب تک وہ علم جفر پتہ نہیں کتنے ان کے پاس علم آتے رہتے، صرف رسول اللہ کا علم نہیں ہے. قرآن کہتا ہے رسول کے علاوہ ہم کسی کے اوپر غیب ظاہر نہیں کرتے. اور آپ نے اعلان کیا ہے، آپ نے اقرار کیا ہے کہ امام غیب جانتے ہیں اور ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اب تک ان پر غیب ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد میں نے جو آیت پڑھی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول یہ رسول ہیں، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے کس کو کس پر فضیلت ہوتی ہے، یعنی رسول سے افضل رسول ہی ہوتا ہے. ابھی اتنی آیت ہے، آپ کو ایک آیت تو دکھا دو نا کہ غیر نبی غیر رسول رسول سے افضل ہو سکتا ہے. یہ بھی نہیں دکھاؤ، یہ دکھاؤ کہ فلاں فلاں جو ہے یہ افضل ہیں. دونوں آپ یہ دکھاؤ غیر نبی غیر رسول رسولوں سے افضل، تو ایک آیت دکھا. اور جو آگے دوسرا میرا سوال تھا، آپ نے کہا امام نبیوں سے افضل.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، اس کے بعد آپ 12 کے قائل ہو، رسول نہیں، رسولوں سے افضل، نبیوں سے افضل، تو آپ اس عقیدے کے تحت ختم نبوت کے انکاری۔ ابھی میں اس عنوان پر آپ کو ترجمہ فرمان علی شیعہ کی معتبر ترین تفسیر ہے، ترجمہ فرمان علی، جب اسکرین پہ آئیں گے میں انشاءاللہ آپ کو وہ حوالہ پڑھوں گا۔ تو سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ کے عقیدے میں 12 امام، حضرت علی سے لے کر حضرت مہدی تک جو ترتیب اور نام بتاتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے وہ تمام وصائف بتائیں، فضائل بتائیں جو نبی کے لیے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں نبیوں سے افضل ہیں۔ تو یہ عقیدہ، اس عقیدے کی وجہ سے، عقیدہ امامت کی وجہ سے شیعہ ختم نبوت کے انکاری ٹھہرتے ہیں۔ میں اس کے جو میرا دعویٰ ہے، اس شیعہ ترجمہ فرمان علی تفسیر ہے، اس میں سورت آل عمران کی آیت نمبر 79 کے تفسیر میں علیہ صاحب یہ سننا اپنا فتویٰ، ترجمہ فرمان علی والا لکھتا ہے کہ جو لوگ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ علیہ السلام کے فضائل کی خواہ مخواہ تعویلیں کرتے ہیں یا کسی امام کو نبوت یا خدائی کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، وہ خارج از ایمان ہیں۔ یہ ترجمہ فرمان علی شیعہ کا مفسر ہے، شیعہ ترجمہ ہے، معتبر ترین کتاب ہے، پاکستان میں تقریباً ہر شیعہ کے گھر میں یہ تفسیر پڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے امام کے فضائل کی تعویلیں کر کر کسی نبی تک یا خدائی تک جو پہنچا دیتے ہیں وہ خارج از ایمان ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے وہ تعویلیں کر کر کے نبوت سے بھی پڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ آپ کا اپنا فتویٰ آپ کے اوپر ہے۔ اب میں نے سوالات کیے، آپ اس کا ترتیبار جواب دیں، جس طرح میں آپ کی بات نہیں کاٹتا۔ اچھا، آپ سے سوال کرتے ہیں، سوال آپ کا کیا ہے؟ آپ کے پاس نبی کون ہے؟ نبی کی تعریف کریں۔ نبی کس کو بولتے ہیں؟ شریعت ہونا فرض شرط نہیں ہے۔ دیکھیں اجازت دیں، شریعت تو صاحب شریعت ہونا شرط نہیں ہے۔ آپ نے کہا نا، آپ نے مان لیا نا کہ آپ نے کہا لوط علیہ السلام کے اپنی کوئی شریعت نہیں ہے نا، بہت سارے انبیاء تھے ان کی شریعت نہیں تھے، بہت کم انبیاء جن کی شریعت ہے، ان کے پر کوئی ایمان لائے وہ شرط نہیں ہے کہ مگر امتی ہے تو وہ نبی، اگر امتی نہیں ہے تو نہیں ہے۔ وہ بہت سارے انبیاء تھے، ان کے انبیاء نے ان کو ذبح کیا ہے، بنی اسرائیل اپنے انبیاء کو ذبح کرتے تھے، قتل کرتے تھے۔ اچھا، ملائکہ شرط نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ غیر نبی پہ گفتگو کی، میں نے حضرت مریم علیہ السلام کا دکھا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ مجھے بتائیں نبی کس کو بولتے ہیں؟ آپ کے پاس نبوت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے اپنا رسول ملائکوں اور انسانوں میں سے۔ اللہ پاک اپنے پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے انسانوں اور ملائکوں میں سے اپنے رسول چنتا ہے، یعنی اللہ کا پیغام، اللہ کی معرفت کے لیے اللہ پاک جس کو چنتا ہے اس کو رسالت عطا کرتا ہے۔ تو یہ آپ اپنی ترتیب سے 10 منٹ بات کریں، 5 منٹ کریں، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے بھائی، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ رسول اور امام میں فرق کیا رہا؟ وہ فرق تو سوال ہے، تھوڑا وہ اور سوال ہے بھائی، وہ اور سوال ہے۔ نہیں، ساتھ ہوتا آیا ہے نبوت۔ اگر آپ نبوت کا تعریف یہ کرتے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ اجتباء کرتا ہے، استفاء کرتا ہے، اللہ چن لیتا ہے لوگوں میں سے اور ملائکہ میں سے کسی کو اپنے پیغام لانے کے لیے، کسی کے نبوت کے لیے رسالت کے چن لیتا۔ اگر آپ کی تعریف یہی ہے، یعنی تعریف یہ نہیں ہے کہ اگر شریعت ہو تو نبی ہے، یہ تعریف آپ کی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس ملائکہ، ہاں نے تو آپ کو کہا، اجازت دینا بات کرنے کی، اجازت دیں بات کرنے کی، اجازت دیں بات کریں۔ نبوت کہتے کس کو بھائی؟ کہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ نبوت کے کہتے ہیں کہ 12 امام نبی ہیں، تو آپ پہلے تعریف کریں کہ نبوت کہتے کس کو ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں علم غیب، علم غیب تو میں نے دکھا دیا ابھی، حذیفہ ابن الیمان کہتا ہے کہ مجھے قیامت تک معلوم ہے کہ کیا فتنے ہوں گے، علم غیب کا مدعی ہے۔ کیا اجازت دیں بات کرنے دیں پہلے، پلیز بات کرنے دیں۔ کیا کوئی کہتا ہے ہم آپ کو ابھی آپ پہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کہتے ہیں کہ حذیفہ نبی ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ آپ قائل حذیفہ نبی ہیں۔
علم غیب یہ علم غیب، یہ نبوت، اگر کوئی پیغمبر آ جائے علم غیب کا اظہار نہ بھی کرے نا، پھر بھی وہ نبی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ اگر علم غیب ہے تو نبی ہے. بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس علم غیب ہے، جیسے ابھی حذیفہ تھا، عمر کو میں نے دکھا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک سب ہمیں بتا دیا کہ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ علم غیب نبوت کی دلیل نہیں ہے. نبوت کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ملائکہ سے ملاقات نہیں ہے. اجازت دیں اور بات سنو نا، تو اس طرح نہیں ہوتا نا بھائی. ظاہر نہیں ہوتا، جس پر ظاہر ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے. آپ نے کہا امام پر غیب ظاہر ہوتا ہے، یعنی آپ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں. میرا سوال سمجھیں آپ. اچھا، تو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو نبوت کس کو بولتے ہیں؟ نبوت وہی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں نبی ہے. نبوت کی اور تعریف ہے ہی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اور تعریف ہے تو ہمیں بتا دیں. صرف علم غیب اگر کہنا ہو نا، علم غیب اگر کہنا ہو تو وہ حذیفہ کو بھی کہتے ہیں نبی ہے، جس کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علم غیب بتا دیا کوئی ماں باپ. یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے متعلق اب تم کیا کہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے متعلق اس کو علم غیب تھا نا، اللہ نے اس کو غیب کا بتا دیا. آیت پڑھو، اگر اس پر غیب ظاہر ہوا کوئی آیت پڑھو. میں بھی دکھا دیتا ہوں. غیب ظاہر ہوا آیت پڑھو. میں دکھا دیتا ہوں ابھی. نصب کس طرح ہوتی ہے؟ نصب یہ باتوں سے کہانیوں سے آپ کا عقیدہ ثابت نہیں ہوگا. یہ قرآن سے ثابت ہوگا نہیں ہوگا؟ اب یہ پڑھو نا، غیب ظاہر ہوا اس پر، ایسی آیت پڑھو. یہ قرآن ہے بھائی، یہ قرآن ہے بھائی، یہ قرآن مجید ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ قصص ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، ہم نے وحی کیا ام موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو دودھ دو. فاذا خفتی علیہ فالقیہ فی الیم، اور جب تمہیں ڈر ہو کہ فرعون والے آئیں گے اس کو ذبح کریں گے بچے کو، تو اس کو دریا میں ڈال دو. ولا تخافی ولا تحزنی، تمہیں خوف نہ ہونی چاہیے، حزن بھی نہ ہو. انا رادوہ الیکی، ہم اس کو تمہارے طرف پلٹا دیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس کو مرسلین بنا دیں گے. یہ موسیٰ علیہ السلام ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو نہیں معلوم کہ یہ پیغمبر ہوگا. اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے ام موسیٰ پر کہ اس کو دودھ دے دو، پھر اس کو دریا میں ڈال دو، ہم اس کو پلٹا دیں گے اور اس کو نبی انبیاء میں سے بنا دیں گے. یہ علم اخبار غیب ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا جواب دوں ابھی. اللہ تعالیٰ نے مستقیماً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو بتا دیا ہے. اور اجازت دیں پھر سے جواب دے دینا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی علم غیب بھی بتا دیا. مستقبل سے جواب دے دو، بسم اللہ کرو، جواب دو. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نیا سوال آیا، اس کا جواب دے دوں اس کو، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا، فرمایا کہ اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ اپنے اس بچے کو دریا میں آپ اور پیٹی میں رکھ کر بہا دیں. اللہ پاک آپ سے وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس کو واپس کر دے گا. اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں علم غیب ہے اور مرسلین سے بنا دے گا. بھائی کسی کو ایک منٹ بات پوری کرنے، میں کسی کو کہوں بھائی آپ مجھے یہ چیز ادھار دے دو، میں آپ کو واپس دے دوں گا، ابھی دوسرے دن میں اس کو واپس کر دوں، ابھی علم غیب ہے. اللہ پاک نے کہا کہ اللہ پر توکل رکھ کر، وہ ایک ملائکہ آیا، اللہ پر بھروسہ رکھ کر آپ اس کو دریا میں بہا دیں، یعنی چھوڑ دیں. اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ آپ کو واپس کر دے گا اور اللہ پاک اس کو نبی بنا دیں گے. چلو جواب، ان کا جواب لوگوں نے سن لیا. میری بات پوری کرنے دیں. علم غیب کیا ہے یہ ایک تفصیل ہے، مگر میں نے قرآن پاک سے دکھایا کہ علم غیب اللہ پاک ظاہر نہیں کرتا سوائے رسولوں کی. رسول ہی پر ظاہر ہوتا ہے علم غیب. اب آپ چپ کرو نا بھائی، جواب نہیں آتا تو چپ کرو بھائی. سب نے آپ کی باتیں 100 دفعہ سن لی ہیں بھائی. اور میں نے بھائی چیز کھائی ہے، تمہارے فلاں جگہ فلاں چیز پڑی ہے، فلاں چیز پڑی ہے، آپ نے تقریر کی ہے. بات سنو، ابھی بات سنو. تو کیا عزیزو، ان کے خدمت میں نے عرض کیا کہ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جن کا ظاہر عام ہے لیکن وہ باطن میں خاص ہیں. میں نے بہت سارے نمونے آپ کو دکھا دیے نا. بلی والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض تدمر کل شیء. میں نے آیات پڑھ دی نا کہ بہت ساری آیات ہیں، ان کا ظاہر عام ہے. آپ کہہ دیں آپ کو ظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کو جواب نہیں آ رہا، یہ کہہ دیں نا. پھر جواب کیوں دے رہے ہیں؟ بولو نا ظاہر اس کا جو ہے وہ الگ ہے، اندر الگ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کس کی سمجھ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی دوسری آیتوں کی طرح. کیوں کہہ دوں ایک چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے، میں کیوں کہہ دوں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ کیوں کہہ دوں مجھے سمجھ کے سوا کسی پر گرفتار نہیں کرتے، اس کا کیا مطلب ہے؟
اور بھائی عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ آیات میں سے بہت ساری آیات ہیں وہ ظاہر میں عام ہے، باطن میں خاص ہیں. اسی قرآن مجید میں موجود ہے کہ غیر انبیاء پہ اللہ نے غیب ظاہر کیا ہے. میں نے 2 مثال دی آپ کو. ام موسیٰ، پلیز چپ کرو، پلیز چپ کرو. میں نے ابھی ام موسیٰ پلیز چپ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وحی بھی آیا ہے. پلیز چپ کرو پلیز. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وحی بھی آیا اور کہا کہ ہم اس کو مرسلین سے بنا دیں گے. مستقبل کا بتا دیا. یہ کیا نہیں ہے؟ یہ غیب نہیں ہے. یہ غیب نہیں ہے. ایک بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے، ایک بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، 1 دن کا ہے. یہ آئندہ نبی ہوگا یا نبی نہیں ہوگا، یہ غیب کی خبر نہیں ہے. یہ وعدہ ہے اللہ پاک کا. ہاں یہ وعدہ، یہی غیب کی خبر ہے نا. غیب پہ واضح کیا؟ غیر نبی پہ غیر نبی پر اللہ پاک نے غیب ظاہر کیا. پلیز چپ کرو، پلیز چپ کرو. ابھی میری باری ہے. تو پتہ یہ چلا کہ غیر نبی پر بھی علم غیب ظاہر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، غیر نبی پر بھی علم غیب ظاہر ہو سکتا ہے. اچھا آپ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی متعلق فرمایا کہ امامت کوئی منصب نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں اگر امامت منصب نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام، پلیز چپ کرو پلیز. سوال سن لو پھر جواب دینا. اوکے تھینک یو سر، تھینک یو. جب آپ لوگ تنگ آ جاتے ہو نا یہی ہوتی ہے. چھٹا سیشن ہے، آپ بھاگ رہے ہیں. میں چلو تم کہہ دو کہ بھاگ رہو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، قرآن نے فرمایا کہ جاہلین سے منہ پھیر. اگر تم مجھے بات نہیں کرنے دیتے نا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا. جی اگر مجھے بات نہیں کرنے دیتے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا. سامعین نے دیکھا آپ نے بولا ہے بھائی، اگر آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو میں آپ سے گفتگو کروں گا نا. اگر آپ مجھے جملہ ختم نہیں ہونے دیں گے، بیچ میں پڑ جائیں گے، تو میں آپ سے کیا گفتگو کروں؟ بات کریں جتنا کریں مجھے کیا. عرض یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے خود فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ پیغمبر تھے، نبی تھے، اور وہ کیا تھے؟ رسول تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں. اگر امامت رسالت سے افضل نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں امامت کوئی عہدہ ہے ہی نہیں ہے، امامت کوئی عہدہ ہے ہی نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ پر ابراہیم علیہ السلام کو امتحانوں کے بعد اللہ تعالیٰ ابتلا ابراہیم بکلمات، امتحان بھی بڑے ٹف تھے ابراہیم علیہ السلام کا. آگ میں ڈالا ہے، نبی بننے کے بعد آگ میں ڈالا ہے. بچہ دیا ہے بڑھاپے میں، وہ 120 سال عمر تھی بیچارے کی سلام اللہ علیہ. اس کو کہا کہ مکے چھوڑ کے آ جاؤ. مکہ اس زمانے میں، اس میں زمزم بھی نہیں تھا اس زمانے میں نا. پھر کہا کہ اس کو ذبح کرو بچے کو. امتحان بڑے ٹف ہے، کون کر سکتا ہے اس طرح. ان کے وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، صاحب شریعت بھی تھے. اس کے بعد کہا کہ میں آپ کو امام بنا رہا ہوں. تو آپ ابھی مجھے بتائیں کہ اگر امامت بے مفہوم ہے تو اللہ نے اس کو کیا دیا ہے؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیا تھا اس وقت؟ رسالت تو نہیں دیا تھا کیونکہ وہ شروع سے رسول تھے. نبوت تو نہیں دیا کیونکہ وہ پہلے سے نبی تھے. ان کو کیا امامت جو دیا ہے، آپ کہتے ہیں اس کی کوئی مفہوم کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا دیا ان کو اللہ؟ ویسے ہی بات ہو رہی ہے. اور کیوں یہ امامت اور نبوت اور رسالت سے افضل نہیں ہے؟ جواب دے دیں. بسم اللہ چانڈیو، جواب دوں ابھی نا. ہاں بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو میرے سوالات پہلے وہ وہی کے وہی رہے، ابھی نیا سوال شروع ہو گیا. الحمدللہ، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. قرآن پاک پڑھا ہے اور انشاءاللہ خود ہی پھنسیں گے. اور پلیز میرا وقت ہے نا، سوال کے جواب دے دو، سوال کے جواب دے دو پلیز. بنا ہی نہیں سکتا. ابھی کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، پھر امام اللہ پاک نے بنایا. تو میں نے اسی کی بات کہا ٹھیک ہے، جو اس کی بات ہی میں نے کہا ٹھیک ہے، بالفرض والی یہی ہے. تو پہلے نبی پھر امام بنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت بھی قرآن سے ثابت، امامت بھی قرآن سے ثابت. ابھی میں نے پوچھا جن کی امامت قرآن سے ثابت بھی نہیں ہے وہ ان سے افضل کیسے؟ وہ نبی بھی نہیں ہے کہتا اور ہے، سوال صرف ہے. امام ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، سوال کا جواب نہیں دیا. دونوں دونوں علیہ السلام نبی بھی ہے، امام بھی ہے. جو صرف امام ہے وہ افضل کیسے؟ اچھا الحمدللہ، ان کو سوال کا جواب نہیں آتا. میں نے ان سے پوچھا کہ امامت، ٹھیک ہے میرا وقت ہے، میں اپنا وقت واپس لے لیتا ہوں. ان سے جو سوال کیا گیا تھا نا، سوال یہ تھا کہ امامت جو ملی ہے حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کیا چیز ہے؟ اگر وہ رسالت سے افضل نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے؟ اس کا جواب تو انہوں نے نہیں دیا نا. انہوں نے یہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت قرآن سے ثابت نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ثابت ہے. وہ اور بات ہے، آپ دوسرا چیز کہہ رہے ہیں. آپ نے اعتراف کیا کہ امامت رسالت سے افضل ہے. اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں بھائی صاحب.
آپ پلیز چپ کرو پلیز, میرا سوال ہے, میرا وقت ہے, میں میں آپ نے سے کب سوال کروں. اعتراض کیا ہے؟ سوال سن لو, الزام- سوال سن لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واوحینا الی ام موسی ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. ہم نے مادر موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجا کہ بچے کو دودھ دے دو, اور جب تمہیں ڈر لگے اس کے حیات پہ خوف ہو کہ بچہ ذبح ہو جائے گا, شہید ہو جائے گا, تو ان کو دریا میں ڈال دینا. ان پہ ڈرنا نہیں ہے, ان پہ کوئی غصہ نہیں کرنا. ان کو ان رادو ہوئی, ہم ان کو آپ کی طرف پلٹا دیں گے اور ان کو مرسلین سے بنا دیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ مادر موسیٰ ہے, مادر موسیٰ ہے, ان کی یہ بات ہو رہی, آپ مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں. اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے, مادر موسیٰ پہ وحی نازل ہوتی ہے, مادر موسیٰ پہ کو علم غیب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کیوں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنم میں؟ اور بھائی چپ کرو, چپ, ایک منٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگر ان کے اہل خانہ پر, ان کے اہل بیت پہ وحی نازل ہو, ملائکہ علم غیب دے دیں, وہاں پہ اعتراض نہیں ہے. کوئی اعتراض کرے تو کافر. ہم اپنے نبی پر جو ان سے افضل ہیں, ان پہ افضل ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو افضل بنایا, ہمارے نبی کو افضل بنایا. اگر ہمارے نبی افضل ہیں تو جو کہے مادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہیں جہنم میں, وہ قرآن کا منکر ہے, اس کتاب اللہ کا منکر ہے. اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو علم غیب کے فاقد اور ملائکہ سے گفتگو کرنے کے نااہل سمجھے, وہ اس کتاب کے منکر ہیں. جواب دے دو مولوی, بسم اللہ. اپنا عقیدہ نبی کے والدہ کے متعلق بیان کرو, اور اپنے نبی کے اہل خانہ کے متعلق بیان کرو. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے جو حسن الہاری نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے غیب کی باتیں بتائی. میں نے پہلے بتایا ہے, آپ نے سنا ہے سامعین کرام نے, کہ یہ کہتا ہے کہ امام بتاتے تھے کہ آپ نے یہ کھایا ہے, یہ چیز فلاں جگہ پڑی ہے, یہ فلاں جگہ, یہ فلاں جگہ. ابھی تک ان کو غیب کی باتیں بتائی جاتی ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کیا پوچھا, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او بھائی بولو, جواب نہیں آتا نا, چپ کرو. اچھا دوسرا سوال, چپ کرو بھائی, تمہیں سوال آتا ہے جواب نہیں. اور کہہ رہے ہیں بھائی, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نار میں, جہنم میں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وحی نازل ہوتی ہے, علم غیب ہے ان کو. عقیدہ امامت تو ثابت کرو پہلے, پھر ادھر چلتے ہیں. تمہارے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں نا, تم جواب دے دو. قرآن پاک سے ثابت ہے کہ نبی کا والدین کافر ہو سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر نہیں ہے. نہیں ہے, اس کا چچا تھا کافر. پڑھو قرآن پاک کی آیت. نہیں تھا, اس کا چچا تھا, اس کا چچا تھا. قرآن پاک میں ابھی لکھا ہوا ہے. وہ احترام میں, تکریم میں, وہ چچا کو بھی والد کہا جاتا ہے. چچا بھی والد کی جگہ ہوتی ہے. اچھا چلو ابھی سنو بھائی صاحب, ابھی سنو, اس سوال کا جواب دے دو, اس سوال کا جواب دے دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے یا ہمارے نبی افضل ہیں؟ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. نہیں, سوال کا جواب دے, میرا وقت ہے. عیسیٰ افضل ہیں, عیسیٰ افضل ہیں, خاتم افضل ہیں, عیسیٰ افضل ہیں. مولوی صاحب ریکارڈ پڑا ہے, سامعین سمجھ رہے ہیں. سوال کا جواب دے دو. نبی حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ معاذ اللہ کافر تھی, میں نہیں کہتا, مگر یہ کہتا ہوں اگر کوئی کہے کسی نبی کے والدین کو, جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو قرآن پاک میں کیا لکھا, آپ چاچا کہتے ہیں, قرآن پاک سے آپ اختلاف رکھتے ہیں, قرآن پاک کے اختلاف میں آپ اپنا عقیدہ بنا رہے ہیں. قرآن پاک میں کیا کہتا ہے, وَإِذْ قَالَ, قرآن پاک اللہ پاک نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا لِأَبِيهِ آزَرَ, پھر کیا کہا, یا ابت, اے میرے ابا. اللہ نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام, اللہ کا لفظ. پھر ابراہیم علیہ السلام خود کیا کہہ رہے ہیں, یا ابت, اے میرے ابا. اللہ نے بھی کہا, تو ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام نے, تو ہمارے نبی کے والد یہ استدلال یہ کریں کہ ہمارے نبی کے والدین کافر تھے, یہی استدلال ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, سامنے سمجھ رہے ہیں. کیوں استدلال, یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ, اور پھر یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں,
جب علم غیب نہیں ہے پھر یہ کہ جب اجازت اس دیں، پر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ اب وسلم میری باری ہے بھائی، پر جلدی لے چانڈیو بھائی صاحب، چانڈیو صاحب صرف جو میرے نبی سوال کا کے جواب ساتھ دے دو. جس ہو دوسرے نبی او کے بھائی ساتھ اسی طرح ہو. چانڈیو بھائی صرف میرے سوال کا جواب، وقت میرا ہے، میرے سوال کا جواب. جیسے آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا، میں کہتا ہے کہ یہ آپ کا عقیدہ، میں کہتا ہوں جی میرا عقیدہ ہے، کہ اگر نہ ہو میں کہتا ہوں نہیں ترتیب ہے. سے کریں، اجازت سوالات دیں لکھتے جائیں، سر، جواب سر دیں. سر پلیز یہ سن لیں، لکھتا پلیز جاؤں، سن لیں، جواب دیں. پلیز میری بات سن لیں. میں آپ جب بھی آپ نے مجھ سے سوال کیا میں نے ٹو دا پوائنٹ جواب دیا ہے. آپ بھی ٹو دا پوائنٹ کہاں جواب دے دیا دیں. ہے آپ نے؟ ہاں ٹو دا پوائنٹ کہاں جواب دیں. دیتے اگر ہو؟ جواب نہیں آتی تو کہہ دیں جواب نہیں دینا چاہتا یا نہیں آتا، یا پھر وقت ضائع نہ کریں. ابھی مجھے بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نبی افضل ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حضور علیہ الصلوۃ ہمارے والسلام، ہمارے نبی. اچھا دوسرا سوال آپ سے کہ مریم ام عیسیٰ کیا نبی تھے آپ کے عقیدے میں یا نبی نہیں تھی؟ نبی نہیں تھی. ٹھیک ہے. حضرت ام موسیٰ بھی نبی نہیں تھی نا؟ ام موسیٰ نہیں تھی. نہیں تھی. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ سے بھی افضل، موسیٰ سے بھی افضل. عیسیٰ کے اہل خانہ پہ وہی بھی آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اہل خانہ پہ وہی بھی آتا ہے، یعنی ان کے والدہ پر، ان کے اہل بیت پر، اور وہ نبی بھی نہیں ہے، ان کو علم غیب بھی آ جاتا ہے. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، عیسیٰ اور موسیٰ دونوں سے افضل ہیں، عیسیٰ اور موسیٰ دونوں کے والدہ جنتی ہیں، مومنہ ہیں. ہمارے نبی کے متعلق، آپ نبی کے والدہ کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے جو استدلال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے جہنمی ہونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا اصلی عقیدہ کیا ہے. نہیں، میرا وہ دعویٰ نہیں. بھائی چپ کرو، سوال ابھی ختم نہیں ہوا. سوال ختم، اب سوال سن لو، سوال سن لو، سوال سن لو. جب عیسیٰ و موسیٰ کے اہل بیت کو ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے بغیر نبی ہوتے ہوئے، بغیر نبی ہوتے ملائکہ سے ملاقات ہوتے، بغیر نبی ہوتے ہوئے ان کو علم غیب اللہ کی جانب سے آ جاتی ہے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اگر اپنے نبی سے سن لو، سوال سن لو، ان کو علم غیب بھی آ جاتا ہے، ملائکہ سے ملاقات بھی ہوتی ہے، آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ سوال سن لو، چپ کرو، سوال سن لو. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو ملائکہ سے ملاقات ہو یا علم غیب ہو، آپ جو ہے نا، آپ جو ہے ابو بکر کے عشق میں آپ مبتلا ہو کر اور چیوں کی تکفیر کر دیتے ہو، یہ کون سے ایمان ہے، کون سا دین ہے؟ تو تم یہودی بنو نا، موسیٰ کو بولو موسیٰ افضل ہے، یا کرسچن بنو، یہ شریعت چھوڑ دو، کرسچن بنو یا یہودی بنو، یہ شریعت چھوڑ دو. کیونکہ اس شریعت میں آؤ گے نا تو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اہل بیت کو موسیٰ و عیسیٰ کے اہل بیت پہ افضل ماننا پڑے گا، کیونکہ نبی افضل ہے. اور ماننا پڑے گا کہ اگر موسیٰ و عیسیٰ کے اہل خانہ کو ملائکہ نظر آئے، علم غیب ہوا، تو ان پہ تو کوئی تعجب نہیں ہے. تو اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے متعلق یہ بات مان لو، ختم بات. اور بولو، جواب کیا ہے تیرے پاس؟ یہ میرے سوال کا جواب ہے. یہ تم سے سوال ہے، یہ سوال کے جواب نہیں، یہ تجھ سے سوال ہے. تم جواب ہے تو دے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غیب ظاہر نہیں، یہ غیب یہ نہیں ہے. آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ امام ہر چیز جانتے تھے، کیا کھایا ہے، گھر میں کیا ہے، یہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، پتہ نہیں کون کون سے معجزات آپ نے بتایا. یہ میں نے کہا کہ قرآن پاک ہے، غیب جو ظاہر ہوتا ہے وہ رسول پر. پھر میں نے 3-4 باتیں آپ کو بتائیں کہ یہ جو باتیں ہیں اچھا ایک اور ہوتی ہیں. اب بھائی چھوڑو، ابھی باتوں کو تکرار کر رہے ہیں نا، میں آپ سے ایک اور سوال کروں. اپنی میں بتائیں، ابھی یہ رسول نہیں تو اور کیا ہیں؟ رسولوں سے بھی افضل ہیں. ساری وہ فضائل جو نبیوں میں ہیں وہی اماموں میں ہیں، اور یہ امام جو ہیں نبیوں سے بھی افضل آپ اس کو کہتے ہیں. یہ تو ختم نبوت کا انکار ہے. میرا شروع سے یہی دعویٰ ہے اور یہی میں کہتا آیا ہوں. اور قرآن بھائی بات سنو، یہ اس آیت کا جواب دے دینا. اس کا جواب نہیں دیا. اس آیت کا جواب دیں گے، اس آیت کا جواب دیں گے. اب یہ ایک آیت آپ کے خدمت میں پڑھتا ہوں، آیت دیکھو. چانڈیو بھائی، چانڈیو سن لو، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مجید سورہ مبارکہ توبہ، سورہ توبہ سن لو. دونوں نبی بھی امام سے افضل کیسے؟ او بھائی سن لو، ابھی قل اعملوا، بات کرنے نہیں دیتے آپ. ابھی بھائی اب آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا نا کہ آپ نے خود اعتراف کیا کہ ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، بعد میں امام بنے. تو ایک عہدہ ہے اسلام میں جو رسالت سے افضل ہے، ٹھیک ہے نا. اور
اور ملائکہ دیکھنے کے لیے اور علم غیب رکھنے کے لیے یہ کوئی نہیں، یہ ضروری نہیں نہیں ہے، آپ کی کوئی بات ضروری کو میں نہیں ہے۔ نے صحیح کرتے ہوئے آپ کے اوپر اوکے سوال اوکے کیا ہے پلیز میں نے۔ اس طرح نہیں بھائی، ایک دوسرے کی بات کاٹتے ہیں۔ اوکے بہرحال آپ کا بہت شکریہ، اب دوسروں کو وقت دے دو آپ، کیونکہ آپ کی وہ نہیں، بہت ٹائم دیا نا آپ کو، آپ کے پاس کوئی نقطہ بھی نہیں ہے۔ پڑھے اس کو آپ نے ٹچ ہی نہیں کیا، کیا نہیں کیا؟ کہتے ہیں تو آپ کو جواب نہیں آ رہا۔ کس چیز کا جواب نہیں آ رہا؟ کس چیز کا جواب؟ جو میں نے آپ سوالات کیے ہیں، بھائی میں فرمان علی کا شیعہ کا فتویٰ سنایا۔ فرمان علی کون ہے؟ میں جانتا بھی نہیں فرمان علی کون ہے۔ یہ کیا فتویٰ دیا؟ پاکستان میں سب سے زیادہ اور کیا جو فتویٰ دیا ترجمہ اس نے؟ چلتا ہے، اس نے کیا فتویٰ دیا؟ ہے۔ کیا فتویٰ دیا اس نے کہا جو امام کے فضائل کی تعویلات کر کے نبی یا خدائی تک پہنچا دیتے ہیں وہ خارج از ایمان ہیں۔ بالکل 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 نبی بالکل، تک پہنچا ہمارا بھی یہ دیتے عقیدہ ہیں ہے۔ وہ خارج از ایمان ہیں۔ بالکل بالکل، جو اب بات سنا بھی، ہمارا بھی موقف سن لو۔ جو دیکھیں، ابھی میری بات نہ کاٹو، میں بیان کرنے لگا ہوں، پلیز تم سن لو۔ دیکھیں، نبوت کس چیز کا نام ہے؟ نبوت اس چیز کا نام نہیں، ملائکہ سے ملاقات، ملائکہ سے کہنا، کیونکہ ہم نے ثابت کر دیا ام موسیٰ ام عیسیٰ نبی نہیں ہے، ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ نبوت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی شخص کو علم غیب ہو۔ حذیفہ ابن الیمان ہم نے دکھا دیا کہ اس کے پاس علم غیب ہے، لیکن وہ انبیاء میں سے نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے پاس نص قرآن علم غیب ہے، نبی نہیں ہے۔ تو نبوت پلیز چپ کرو، پلیز چپ کرو، پلیز، اگر تم اوکے ابھی چن لو، ابھی میں جواب دے رہا ہوں، تم آف لائن سن لو نا، واپس آپ کو لے کے آتے ہیں خدا حافظی کے لیے۔ تو نبوت اس چیز کا نام نہیں ہے، نبوت اس کا نام نہیں۔ نبوت کس چیز کا نام ہے میرے بھائی؟ آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ نبی کس کو کہتے ہیں؟ چانڈیو بھائی ابھی کو واپس لائیں گے، ابھی جانا نہیں آپ نے، کیونکہ آپ میری بات کاٹ رہے ہیں۔ نبوت کس چیز کا نام ہے؟ نبوت صرف اسی کا نام ہے کہ کوئی شخص اللہ اس کو کہہ دے کہ یہ نبی ہے۔ اللہ جیسے آپ نے خود آیت فرمایا، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ ملائکہ سے اور لوگوں سے نبی بناتا ہے۔ آپ نبوت کی تعریف کریں نا صحیح طرح سے، آپ کو پتہ چل جائے گا نبوت کا جو ماہیت ہے، نبوت کی جو حقیقت ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص صاحب شریعت ہو، نہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص مثلا وہ اس کے پاس کرامات ہوں، معجزات ہوں، وہ نبی ہے، نہیں۔ بہت سارے لوگ تھے دنیا میں گزرے جن کے پاس کرامات ہیں، معجزات ہیں، خارق عادات ہیں، وہ نبی نہیں ہیں۔ نبوت نہیں ہے یہ کہ اس کے پاس علم غیب ہو، یہ چیزیں نہیں ہیں، ملائکہ سے ملاقات ہو، یہ نبوت کا نام نہیں ہے۔ نبوت صرف ایک چیز کا نام ہے، اللہ اس سے کہہ دے کہ نبی ہے تو وہ نبی ہے۔ اللہ اس سے کہہ دے کہ میں نے تجھے نبی بنا کر بھیج دیا تو وہ نبی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہہ دے کہ میں تجھے رسول بنا کر بھیج دیا تو رسول ہے۔ اس کے علاوہ نبوت کی کوئی تعریف ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، اگر آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے تو اعتراض اپنا بیان کرو کہ نبوت کی نہیں، ایک اور بھی کوئی ہے، حقیقت ہے۔ اگر نبوت کہ میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ نبوت کس کو کہتے ہیں، آپ نے کوئی تعریف تو پیش ہی نہیں کی، صرف یہی کہا کہ آیت سنا دی، وہ ہم مانتے ہیں اس آیت کو۔ اب جب یہ آپ نے سنا، اگر کوئی شخص شیعوں میں سے یا غیر شیعوں میں سے کسی امام کو کہہ دے یہ نبی ہے، یہ خارج از دین ہے، یا کہ کسی امام کو اللہ بنا دے، وہ خارج از دین۔ ہمارا فرمان علی صاحب نے بالکل صحیح کہا، میرا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ہم نہیں کہتا ہے میں طاہرین علیہ السلام انبیاء ہیں، نہیں، انبیاء نہیں ہے، لیکن انبیاء سے افضل ہے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ انبیاء سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا آپ سے آخری گفتگو، آخری جملہ تھا۔ اچھا، جہاں تک اعمال دیکھنے کا وقت ہے کی بات ہو رہی ہے، وہ قرآن مجید کی آیت ہے، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ آیت کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن پوچھنے کے فائدے ہی نہیں، آپ کو جواب آتا ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ جو ہے نا، آپ اختتام پر کچھ جملے کہہ دیں، پھر اس کے بعد آپ سے خدا حافظ بھائی صاحب، چانڈیا بھائی، یلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ جنہوں نے مجھے سنا ہے کتنا میں تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کرتا رہتا ہوں، آج اس نے جو مجھے ہٹا کر بات کی ہے یہ زیادتی ہے، شاید میں آج کے بعد ان سے بات نہ کروں۔ باقی یہ ہے کہ اس نے، میں فرمان علی نے کہا کہ امام کے فضائل کی تعویل کر نبی تک پہنچا دیں یا خدائی تک، وہ خارج از ایمان ہے۔ نبی تک پہنچا دیں، نبی کہیں بات نہیں، نبی تک پہنچا دیں۔ آپ نے نبیوں سے بھی افضل کہا، تو آپ اپنے عالم کی فتویٰ سے، مفتی کی فتویٰ سے خارج از ایمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے جو بھی آیتیں پڑھی، لا یستوی منکم، اس کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے۔ اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سوال کیا کہ وہ آپ کے کہنے کے مطابق نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور آپ نے کہا
کہ وہ پھر میں نے کہا وہ نبی بھی امام بھی، اور آپ جن کو کہتے ہیں صرف امام کہتے ہیں، پھر وہ ابراہیم علیہ السلام سے افضل کیسے؟ پھر میں نے سوال کیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی امامت تو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، آپ کو ایک آیت دکھا دیں کہ آپ جن کو امام کہتے ہیں وہ امام ہے۔ پھر میں نے کہا آپ سے کہ آپ جو امامت ہے وہ منصب الہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں کفار کو اللہ پاک نے امام کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ ابھی میں سامعین آپ دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک کسی کو نبی کہے یہ نبوت ہے، اور یہ کہتا ہے اللہ ہی کسی کو امام بنائے تو وہ امام ہے۔ آپ نے ساری گفتگو سنی، آپ نے ایک وجہ بھی اس نے بتائی کہ امام اور نبی میں جو فرق ہو، وہ بات بتائے کہ نبی میں یہ ہوتی ہے مگر وہ اس امام میں نہیں، اس وجہ سے یہ امام نبی نہیں ہے، سوائے اس فرق کے کہ امام الف میم ہے اور نبی میں نون با یا ہے، یہ فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں۔ یہی ان کا عقیدہ ہے۔ آپ نے سنا، اور الحمدللہ میرے پاس بہت سی دوسری آیات تھی آپ کہ آپ ترتیب سب کے ساتھ پڑھتے تو میں آپ کی سب قرآن باتیں پڑھتا صحیح ہیں۔ رہتا، آپ اور مجھے ایک بات انشاءاللہ بتاؤ، تعالی ذلیل ہوتے رہتے۔ مجھے وما بتاؤ علینا الا البلاغ المبین۔ مجھے بتاؤ ام موسیٰ کیوں امام نہیں ہے؟ جی ام موسیٰ کیوں امام نہیں ہے؟ معاف کیا، ام موسیٰ کیوں نبی نہیں ہے؟ ام وہ موسیٰ امام کیوں ہے، نبی نہیں ہے؟ وہ امام تو ہے، کس نے کہا امام نہیں ہے موسیٰ؟ ام موسیٰ کیوں نبی نہیں ہے؟ ہاں وہ امام ہے نا، میں نے کہا وہ امام ہے۔ کیوں نبی نہیں ہے؟ سوال یہ ہے۔ نبی نہیں، اللہ پاک نے نبوت نہیں دی مگر امام ہے وہ۔ ام موسیٰ نبی ہے یا نبی؟ ام عیسیٰ نبی کیوں نہیں امام ہے؟ ہے، امام ہے۔ تم مذاق اڑا رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ کیوں مذاق نہیں ہے؟ تھوڑی ہے، امام ہے او میں بھائی کہتا صاحب، ہوں۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ام موسیٰ سے ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے، علم غیب ان کو ہے، ٹھیک ہے نا؟ ام عیسیٰ علم میں نے غیب ہے؟ تب کا علم غیب نہیں ہے، کس نے وہ کہا تو علم قرآن غیب کے، ہے؟ ابھی یہ بچہ جو ہے، یہ بچہ آئندہ جا کر علم غیب ہے، رسول بنے آیات گا، پڑھو۔ یہ علم غیب نہیں ہے؟ نہیں نہیں، یہ علم غیب تھوڑی ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہے۔ اوکے اوکے، تھینک یو سر، سمجھ گیا، خدا حافظ، مہربانی آپ۔ انہوں نے الحمدللہ اللہ۔ تھینک یو سر، تھینک یو، بہت مہربانی آپ کی۔ اچھا، انہوں نے جو آیت کی تلاوت کی ہے نا، لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل، اس آیت کا جواب کیا ہے؟ میرے محترم ناظرین، کتاب البرہان فی تفسیر القرآن ہے، یہ اس تفسیر میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 282 میں، اس آیت کی تفسیر میں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 282 ہے، لا یستوی، سورہ مبارکہ ہے الحدید، آیہ نمبر 10، لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، آپ میں سے برابر نہیں ہے جو فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے قتال کرے اور انفاق کرے، ان کی درجہ بلند ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں تو ہمیں حق ہے کہ مطالبہ کریں کہ باقی 6 حروف دکھاؤ، باقی 6 حروف دکھاؤ، اس کا 6 حروف تو آپ کے پاس ہے نہیں، تو کیونکہ یہ آیت ہی ناقص ہے آپ کے پاس، آیت ہی ناقص ہے، وہ آپ کی کیوں اس سے استدلال کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھیں کہ پورے الفاظ دیکھیں کہ اس میں کیا سب الفاظ ملا کے معنی پتہ چلے گا نا۔ جب قرآن ہی ناقص ہے، ہر آیہ آپ کے پاس ناقص ہے، آپ کیسے استدلال کریں گے؟ پھر اس کے بعد جیسے میں نے ثابت کیا آپ کے پاس کہ قرآن مجید میں بہت سارے آیات ہیں عام ہیں، ان کا مطلب خاص ہوتا ہے، ان کا مطلب خاص ہوتا ہے، ان کا مطلب لفظ عام ہے، مطلب خاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے نزدیک اس کا لفظ خاص ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث ہے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے فی خطبۃ خطبها عند صلح معاویہ بمحضرہ، معاویہ سے جب انہوں نے صلح کیا تھا، معاویہ وہاں پہ حاضر تھا، وہاں پہ انہوں نے یہ خطبہ پڑھا تھا۔ فرمایا وَكَانَ أَبِي السَّابِقَ السَّابِقِينَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میرا والد جو تھے سابق السابقین الی اللہ تبارک و تعالی تھے، وَإِلَى رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَقْرَبَ الْأَقْرَبِينَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اسبق الاسبقین تھے، وہ اقرب الاقربین تھے۔ واللہ تبارک و تعالی نے کہا لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، فأبی کان اولهم اسلاما و ایمانا واولهم الى اللہ ورسولہ ہجرة ولحوقا، میرے والد، یہ آیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق، میرے والد گرامی سلام اللہ علیہ اول الناس اسلاما و
ایمانن تھے. واولهم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجرۃ ولحوقا واولهم على وجده ووسعه نفقۃ. اور سب سے پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے بھلے اپنی پوری زندگی کو اسلام کے خاطر انہوں نے خرچ کیا ہے. اور اس کے بعد بھی انہوں نے دوسرے آیات کو ذکر فرمایا. یہ آیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یہ صحابہ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے قرآن میں سے بہت سارے آیات ہیں، ظاہر عام ہے، معنی اس کا خاص ہے. اور یہ مفسرین کے نزدیک ایک بدیہی بات ہے کہ لفظ عام ہوتا ہے، معنی اس کا خاص ہوتا ہے.